بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ صحیح بخاری کی آج ہم حدیث نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل کی ملاقات کے وقت اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جبریل رمضان میں ہر رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع بخش ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، انتہائی خوبصورت حدیث مبارک جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہم تک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارک اور احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یہی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، بات غور طلب یہ ہے کہ سخاوت ہر صورت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ تقسیم کرے، کسی کے پاس علم ہے وہ علم تقسیم کرے، کسی کے پاس محبت ہے تو محبت تقسیم کرے، کیونکہ جو چیز ہم تقسیم کریں گے وہ ہمارے پاس دگنی تگنی 4 گنا 5 گنا 10 گنا ہو کر لوٹ کر آئے گی۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ اگر ہم محبتیں تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، اگر ہم نفرتیں تقسیم کریں گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ اس حدیث مبارک کے آخری جملے پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع بخش ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت فرماتے تھے۔ یعنی خیر کی سخاوت جو ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارک ہے، اور ہمیں ہر صورت میں خیر تقسیم کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خیر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خیر کی تقسیم کرنے سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی چیز ہوگی جس کو تقسیم کیا جا سکے۔ کیونکہ اگر آج ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ہی آلموسٹ شر ہی شر نظر آتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ جو شر ہمارے اندر ہے وہ اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ جو خیر ہے اسے ہم صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خیر ہی خیر تقسیم کرنی ہے ہر صورت، تاکہ ہمارے پاس بھی خیر ہی لوٹ کر آئے، کیونکہ جو چیز ہم بانٹیں گے ہمارے پاس وہی لوٹ کر آئے گی۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ حدیث مبارک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔